بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی حصہ نمبر 5۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کیا۔ پہلی وحی کے بعد اب وقت تھا کہ اللہ کا پیغام پورے معاشرے تک پہنچے۔ یہ مشن آسان نہ تھا، لیکن اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقدس فریضے کو اپنایا اور لوگوں کو اللہ کی رضا کی طرف بلایا۔ اللہ کا حکم دیا، یعنی قریب رشتہ داروں کو خبردار کر دو۔ یہ حکم ایک انقلابی آغاز تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی خاندان سے آغاز کیا اور انہیں پکارا کہ آؤ، اللہ کے دین کی طرف پلٹ آؤ، جھوٹے رسم و رواج چھوڑ دو اور ایک سچے رب کی بندگی اختیار کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کو دعوت دی۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دعوت کو قبول کیا۔ وہ صرف ایک بچے تھے، لیکن ان کا دل روشن ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو پہلے ہی دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے چکی تھی، اب ایمان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ یوں گھر سے ایک نئی روشنی کا آغاز ہوا، مگر ہر کسی نے خوشی سے قبول نہیں کیا۔ کفار مکہ نے مذاق اڑایا، طعنہ دیا، کہا یہ نیا دین ہے کیا؟ یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ ان کے زبان پر صرف ایک ہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ان کے دل میں ایک ہی امید تھی کہ ایک دن یہ کلمات ہر دل میں جا بسیں گے۔ پھر ایک اور عظیم شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی تو فوراً دل سے قبول کیا۔ انہوں نے صرف خود اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ دوسروں کو بھی اس پیغام تک لانے کا بیڑا اٹھایا۔ ان کی دعوت سے کئی معزز شخصیات ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ایک نئی تقویت ملی۔ اب دعوت پھیلنے لگی۔ حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ